بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ کلائمیٹ چینج کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے جو امپلیکیشنز ہیں ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے. تو یہ جو لیسن ہے یہ کرنٹ افیئرز سے ریلیٹڈ لیسن ہے. اگر آپ کو یہ لیسن ہمارا اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں. کلائمیٹ چینج کیا ہے؟ Climate change is a change in our climate that will have multifarious adverse repercussions in future. Climate change ایک ایسی چینج ہے کلائمیٹ کے اندر جو کہ فیوچر کے اندر multifarious repercussions لے کے آئے گی. فیوچر کے اندر ہماری ورلڈ پہ وہ کون کون سے ہوں گے ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو climate change has caused increase in temperature. اگر ہم انٹرنیشنل پینل آن کلائمیٹ چینج کی 6th رپورٹ دیکھیں جو کہ ابھی آئی ہے تو اس رپورٹ کے مطابق کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور اس کے مطابق یہ ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے جو کہ 1760 میں ہوا تھا برطانیہ کے اندر، جو ارتھ کا کلائمیٹ ہے وہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک وارم ہوا ہے. وہ کتنا وارم ہوا ہے؟ وہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک وارم ہوا ہے. اور اگر یہ اینڈ آف دس سینچری 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک وارم ہوتا ہے تو ہماری دنیا کے اوپر بہت زیادہ ایڈورس امپیکٹس ہوں گے اور ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہمیں 2050 تک زیرو امیشن کرنا ہے. اور اگر ہم اس زیرو امیشن کو کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا کے اوپر تباہی آ سکتی ہے، بہت سارے مسئلے مسائل آ سکتے ہیں. ہم انہی کو ڈسکس کریں گے آگے. تو سب سے پہلے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا کے اندر فوڈ انسیکیورٹی آئے گا. اور ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کے اندر جو پروڈکٹیوٹی ہے ویٹ کی وہ پہلے ہی کم ہو چکی ہے. اور وہ کتنی کم ہوئی ہے؟ 9% کم ہو چکی ہے. یعنی دنیا جتنا پہلے ویٹ پروڈیوس کرتی تھی اس سے 9% وہ کم پروڈیوس کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایک اور چیز ہو رہی ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں اور ان گلیشیئرز کے میلٹ ہونے سے فیوچر میں واٹر سٹریس آئے گا. ہم جانتے ہیں کہ ایکیومولیشن آف سنو ہوتا ہے ماؤنٹینس کے اوپر. جب سنو ہوتی ہے پھیلتی ہے وہاں پہ سنو پڑتی ہے، وہ سمر کے اندر میلٹ ہوتی ہے اور ہمیں کیا ہوتا ہے؟ دریا میں پانی آتا ہے اور اس دریا کے پانی کا استعمال کرتے ہیں اور اس دریا کے پانی کا استعمال کر کے ہم اپنا ایگریکلچر کرتے ہیں. لیکن جب یہ سارا کا سارا دنیا وارم ہو جائے گی اور یہ سارا کا سارا گلیشیئرز پگھل جائیں گے تو پھر ہمیں جو فریش واٹر کی اویلیبلٹی ہے وہ نہیں ہوگی. فریش واٹر کی ڈرٹ کی وجہ سے ہمارا ایگریکلچر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا اور پھر ہمیں فوڈ انسیکیورٹی ہوگا. تو ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور پھر گلیشیئرز کے پگھلنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اچانک لیکس بنتی ہیں. اور وہ لیکس کیسے بنتی ہیں؟ جب کیا ہوتا ہے پہاڑ کے بڑے بڑے ٹکڑے گرتے ہیں اور ان سے پھر ہیومن لائف کا بھی لاس ہوتا ہے. اس کے بعد کلائمیٹ چینج ول آلسو کاز اوشن لیول رائز. ہم یہ جانتے ہیں کہ گلیشیئرز جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ پہاڑوں کے اوپر ہیں. وہ سمر کے اندر پگھلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دریاؤں میں پانی آتا ہے. وہ دریا الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ وہ سمندر یعنی اوشن کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ وہ گر جاتے ہیں. تو اگر یہ جو ٹنز آف آئس ہے اگر یہ میلٹ ہو جائے گی کیونکہ ارتھ کا ٹیمپریچر کیا ہو جائے گا؟ رائز ہو جائے گا. اور اس رائز آف ٹیمپریچر سے اگر یہ پوری کی پوری میلٹ ہو جائے گی تو یہ سارا پانی کدھر جائے گا؟ سمندر میں جائے گا اور سمندر کا لیول جو ہے وہ رائز ہو جائے گا. تو ایک ریسرچ کے مطابق جکارتا جو ہے جو کہ انڈونیشیا کا کیپٹل تھا، ابھی انڈونیشیا کو اپنا کیپٹل چینج کرنا پڑا ہے، جکارتا سے کوئی اور کرنا پڑا ہے کیونکہ جکارتا از اے سنکنگ سٹی ان دا ورلڈ. یہ دنیا میں ایک ڈوبتا ہوا سٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ سمندر کا لیول رائز ہو جائے گا تو یہ واٹر بیک فلش کرے گا اور ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہیں ان کو کیا کرے گا؟ ایٹ کر لے گا. سینٹ نے ایک رپورٹ جمع کروائی تھی جس کے مطابق 270 تک کراچی کا کافی سارا ایریا سمندر کے اندر جا سکتا ہے، یعنی کراچی ڈوب سکتا ہے. اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے جیسے لکشا دویپ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مالدیپ جیسے کنٹریز ہیں
وہ سمندر کے اندر ڈوب سکتے ہیں، کیونکہ گلیشیئرز پگھل جائیں گے. اگر ہم زیرو امیشن 2050 تک نہیں کرتے اور ہم گلوبل وارمنگ کو سٹاپ نہیں کرتے تو یہ سارے گلیشیئرز سمندر کے لیول کو رائز کر دیں گے اور ہماری بہت ساری زمین کو کھا جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ واٹر کا بیک فلش ہوگا، اور واٹر کے بیک فلش سے آپ کے مینگروو جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، وہ تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ سالٹ واٹر کے اندر مینگروو جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکتے. اور مینگرووز پہ جو ڈپینڈنٹ آپ کی اسپیسیز ہیں وہ ساری اسپیسیز بھی کیا ہو جائیں گی، ایکسٹنکٹ ہو جائیں گی. تو یہ امپیکٹ ہوگا ہمارے جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا ہمارے دنیا کے اوپر. اوشن واٹر بیک فلش ول لیڈ ٹورڈز مینگرووز ڈسٹرکشن اینڈ اسپیسیز ایکسٹنکشن. تو اسپیسیز کی ایکسٹنکشن ہو جائے گی جو کہ آلریڈی ہو رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں، اگر آپ ایک کتاب پڑھیں دی ورلڈ ان 2050 تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایکویٹر سے اسپیسیز جو ہیں وہ پول کی طرف کیا کر رہی ہیں، نارتھ پول کی طرف جا رہی ہیں. کیوں جا رہی ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ اب ٹیمپریچر کم ہو کے ٹالریبل ہوتا جا رہا ہے، اور ایکویٹر کے اوپر کیا ہوتا جا رہا ہے، یعنی ٹراپیکل فارسٹ کے اندر جہاں پہ 60% آپ کی اسپیسیز رہتی ہیں وہاں پہ انٹالریبل ٹیمپریچر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم گلوبل وارمنگ کر رہے ہیں، ہمارا جو کلائمیٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. مور اوور کلائمیٹ چینج ایک اور کام کرے گا، وہ ورکرز کی ڈیتھ کا باعث بنے گا. کیوں؟ کیونکہ انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میٹرک کے مطابق جب ہوا کے اندر نمی ہوتی ہے اور اس نمی کے ساتھ ہیٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کوسٹل ایریا کے اندر بہت زیادہ ہبس ہوتی ہے. اور ہم نے اس کا ایک مظہر 2015 میں دیکھا جب ہیٹ ویو نے 2000 کے قریب لوگوں کی جان لے لی. کتنے؟ 2000 کے قریب کراچی میں لوگوں کی جان لے لی. تو آنے والے وقت کے اندر جو ہمارے مزدور طبقہ ہے وہ اسکارچنگ ہیٹ کے اندر کام نہیں کر سکے گا اور وہاں پہ ڈی ہائیڈریشن ہونے سے لوگ مر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا. اس کے بعد ایک اور اس کا جو امپیکٹ ہوگا کلائمیٹ چینج کا وہ یہ ہوگا کہ وائلڈ فائرز انکریز ہو جائیں گی. ہم یہ جانتے ہیں کہ کیلیفورنیا کے اندر جو وائلڈ فائرز ہیں وہ آتی رہتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو ہوا آتی ہے وہ نمی کے بغیر ہوتی ہے، وہ ڈرائی ایئر ہوتی ہے اور وہ ہاٹ ہوتی ہے، تو وہ جنگل کے اوپر سے گزرتی ہے تو وہاں پہ وائلڈ فائرز ہوتی ہیں. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا کے اندر وائلڈ فائر ایک لگی تھی جس سے بہت زیادہ اسپیسیز کو خطرہ ہو گیا تھا. اور ابھی گریس، اٹلی اور اس کے ساتھ ساتھ کیلیفورنیا کے اندر آگ نے بہت ساری اسپیسیز اور ہیبیٹیٹ کو کیا کیا ہے، وہ تباہ کیا ہے. ہمارے ٹرکی کے اندر تو 1,75,000 ایکڑ تک پھیل گئی ہے آگ، اور وہاں پہ بہت سارا نقصان ہوا اور لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے. تو فیوچر میں جو وائلڈ فائرز ہیں یہ زیادہ ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ڈراؤٹ اینڈ فلڈ ول کاز کیوس. ڈراؤٹ آئے گا، کبھی آپ کے ملک کے اندر ڈراؤٹ آئے گا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افریقہ کے اندر بہت سارے افریقہ کے کنٹریز کے اندر وہاں بارش نہیں ہوئی بڑے عرصے سے، تو وہاں کے پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ ان کا لائف سٹاک کیا ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے. تو فیوچر کے اندر ڈراؤٹ آئیں گے بہت زیادہ، اور ان ڈراؤٹ سے کیا ہوگا، لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی اور ان کے جو مال مویشی ہیں وہ مر سکتے ہیں اور اکانومیز تباہ ہو سکتی ہے اور ہجرت بھی ہو سکتی ہے، یعنی مائگریشن ہو سکتی ہے. اور مائگریشن سے آپ کو پتہ ہے کہ ریسزم بھی جنم لیتا ہے، اور ریسزم کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، پراسٹیٹیوشن، اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اگر ہم بات کریں فلڈز کی تو کچھ سال ایسے ہوں گے جہاں پہ فلڈ آئے گا، بارش بہت زیادہ ہو جائے گی، یعنی کہ ایراٹک ویدر پیٹرنز ہوں گے اور فلڈ آئے گا. ہم نے دیکھا کہ 2010 میں پاکستان میں فلڈ آیا اور کیا ہوا، آپ کو $20 بلین کا نقصان ہو گیا، آپ کو کلیکٹیولی $20 بلین کا نقصان ہو گیا. اور ایک اور سروے ہے اس کے مطابق بھی بلینز آف ڈالر کا نقصان پاکستان کو فلڈ سے ہوا ہے. تو فیوچر کے اندر فلڈ بھی آئیں گے اور اس کے بعد ڈراؤٹ بھی آئے گا، اور یہ سب کس کی وجہ سے ہوگا، یہ سب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوگا. دنیا کا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، ان کا ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ہوگا. اگر ہم آگے دیکھیں تو اٹ کین ٹریگر اے ہیلتھ ایمرجنسی بائی ہیلپنگ ویکٹرز دیٹ سپریڈ ڈیزیز لائک ملیریا. فیوچر کے اندر جب بارش زیادہ ہوگی تو جو علاقے گرم ہوتے ہیں یا جو علاقے بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے نہیں رہیں گے، جو علاقے بہت گرم ہیں وہ گرم نہیں رہیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک سوٹیبل انوائرمنٹ ملے گا ویکٹر کو، ماسکیٹوز کو، اور بہت سارے اور جو چھوٹے چھوٹے فلائز ہوتی ہیں جن سے ملیریا پھیل سکتا ہے کسی کمیونٹی کے اندر. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے گلیشیئرز ہیں
گلیشیئرز کے نیچے بہت سارے ہزاروں سال سے ان ایکٹیو بیکٹیریاز پڑے ہوئے ہیں. جب یہ گلیشیئرز پگھل جائیں گے اور یہ دریا میں آئیں گے یہ سارے بیکٹیریاز ان کے ساتھ، تو کیا ہوگا، ہیومنز کے اندر وہ آ سکتے ہیں اور وہاں سے ایک نیا ایپیڈیمک یا پھر کوئی پینڈیمک جنم لے سکتا ہے، جو کہ ابھی ہم ایک کسی پینڈیمک سے گزر رہے ہیں جس کا نام ہے کورونا وائرس.